سماع سمجھ کر یعنی سننے کی چیز سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، عمل کی نیت ہی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں جو باتیں کہی جا رہی یہ ایک دوسری قوم ہے جن کے بارے میں واقعات حالات سنائے جا رہے، جن کو خطاب کیا جا رہا، یہ ہمارے اپنے خود کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے باتیں سنائی جا رہی۔ اور جس دن یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو باتیں معلوم ہو گئی وہ پھر چھوٹے گی نہیں، تو بھائی پھر ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے نا 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس کی معافی نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں لیٹ کے پڑھو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہم میں سے قریب سب کو بات یہ معلوم ہوگی، لیکن ہم اپنے سے پوچھیں، اپنے آپ سے، قریب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے سے پوچھیں کہ ہم نماز کے سلسلے میں کتنا زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں۔ بھائی جو مالک جمعہ کی نماز کو فرض بتاتا، وہی مالک ظہر کی نماز بھی تو فرض کہہ رہا، جو عید کی نماز کو واجب کہہ رہا، وہی مالک تو فجر کی اور ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز بھی تو وہی مالک فرض کہہ رہا۔ پھر فریضے میں فرق کہاں سے آ گیا کہ ہم نماز جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں، فجر ہماری نہیں ہوتی ہے، عصر ہماری نہیں ہوتی ہے، مغرب ہماری نہیں ہوتی ہے؟ بھائی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنی ذات سے پوچھیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئی کیسے ہے؟ جب ایک بات معلوم ہوئی، پتہ چلی اور وہ بات مستند ہے، صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک چیز کو چھوڑ دے، کسی بھی ایک عمل کو چھوڑ دے۔ پھر بتاؤ بھائی، معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، پھر وہ زندگی کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واجب ہے کہ فرض ہے، میں یہ صرف جاننا چاہ رہا بھائی جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، مسلمان کے لیے بات زیبا دیتی ہے کہ وہ چیز زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لیے بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو سنت جانتے ہوئے چھوڑ دے، یہ بات اچھی نہیں۔ آج ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہی پیدا ہوئی، دین سے ہم دور ہوتے چلے گئے۔ جو چیزیں آئی ہم تک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ بھائی دیکھیے، قوموں میں زوال ایک دن میں نہیں آتا ہے، بلکہ زوال آنے کے لیے ایک بڑا موقع، ایک بڑا وقت لگتا ہے، جس کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ گام چلیں۔ اللہ نے تو کہا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، ہم نے نازل کیا، ہماری نگرانی میں رہے گا، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو بات معلوم کی جائے بھائی۔ ہمارے عمل کیسے ہیں؟ ہمارا اپنا بھائی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ہمارا اپنا بچہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ہمارا اپنا خود کا بھائی اسے معلوم ہی نہیں اقامت کیسے ہوتی ہے، اذان کے کلمات نہیں یاد ہیں، نہیں ہوگا۔ گھر میں ایک دن بیٹھیے گا، اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو جمع کر کے گھر میں کسی اور کے سامنے نہیں، میں کہہ رہا، گھر میں بیٹھیے گا، بچوں کو بیٹھائیے گا، بیٹے سے کہیے گا بیٹا تھوڑا اذان کر دو، بیٹا پوری اذان اگر کہہ دے تو کہیے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب نہیں جانتے، ہمارا اکثر نوجوانوں کا طبقہ ہے جو اذان تک کو بھول گئے۔ ابھی مجھے قریب میں لکھنؤ میں تھا، مجھے وہاں پر سنایا واقعہ، اذان جو دیتے تھے میں نے وہ چلے گئے نہیں تھے، میں نے بچوں سے کہہ دیا کہ اقامت کرو، اذان دو اور تکبیر کہہ دو، بچے نہیں دے پائے۔ 18 سال 15 سال کے بچے تھے، کہاں 7-8 بچے تھے، بچے اذان اور اقامت نہیں کہہ پائے۔ ہم بھی تو سوچیں، ہم بھی ایک دن ملا کے دیکھیں گھر پہ بیٹھا، تب پتہ چلے گا کہ ہم ہیں کہاں۔ ہمارا دین کے سلسلے میں معاملہ بہت خراب ہے، اور دین تو بہت غیور ہے بھائی، دین غیور بہت ہے۔
ہم نے تھوڑا سے لاپرواہی کی وہ علاقے بدل گئے۔ وہ ایسے لوگوں کے پاس رہتا ہے جو اس سے عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، دین کا مرکز بدلتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا ذمہ داری تھی اور ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں تھوڑا غور کریں، ہم اپنے بارے میں تھوڑا توجہ دیں بھائی۔ ہمارا ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن جانتا ہی نہیں، پھر ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن صحیح سے اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پاتا ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ قرآن کریم کے جو آداب ہیں وہ آداب ہم سے ادا نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی توجہ نہیں دیتے، ہم اس کی طرف کبھی دھیان نہیں لگاتے، ذہن نہیں لگاتے۔ جو اس کے ماہرین ہیں ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، ان سے پڑھنا نہیں چاہتے، ان کے پاس بیٹھنے میں ہم اپنے لیے عارضی محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز اچھی سمجھی جاتی تو بھائی قرآن سیکھ لیا جاتا، قرآن کو پڑھنے کا ڈھنگ سیکھ لیا جاتا، قرآن کے آداب اور اس کے حروف کے مخارج کیا کیا ہیں وہ سیکھ لیے جاتے۔ بہت نہیں، 29 حروف ہیں سب، 29 جن میں اگر ایک حرف ایک دن سیکھا گیا تو ایک مہینے میں حروف تمام کے تمام ادائیگی کے ساتھ سیکھے جا سکتے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے۔ بھائی میں تو ایک بات کہتا رہتا ہوں، قرآن کریم جب نازل ہوا تو صحابہ کی عمر 40 پلس تھی نہیں تھی؟ بہت سے صحابی تھے جو 40-50 سال عمر تھی، وہ سیکھتے رہے، انہیں کوئی اپنے لیے معیوب چیز نہیں لگی، کہیں سے بے عزتی سے محسوس نہیں، وہ سیکھتے رہے۔ آج بھی لوگ سیکھتے ہیں، آج بھی لوگ، آپ جائیں گے بزرگوں کے ہاں نظام بنا ہوا ہے، حضرت والا حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے باقاعدہ نظام بنا ہوا ہے، آج بھی چل رہا، وہاں قرآن کریم کی عملی مشق ہوتی ہے اور وہاں پر آداب تمام کے تمام سکھائے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ وہاں پر ایک نظام بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پھول پور خانقاہ میں بھی نظام بنا ہوا ہے، جو لوگ آتے ہیں انہیں قرآن سکھایا جاتا ہے، انہیں پڑھائیں، یہ کوئی معیوب سی چیز نہیں ہے، بے عزتی والی بات نہیں، اس میں عزت ہے۔ جب موقع مل جائے تب قرآن کو سیکھ لیا جائے بھائی۔ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو کہیں بلایا نہیں جا رہا ہے، آپ سے صرف اتنی بات کہی جا رہی، قرآن ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے حروف کی ادائیگی جو ہے اسے سیکھنا ہے، اس کے لیے کوئی سفر نہیں۔ اللہ نے ماحول فراہم فرمایا، امام صاحب کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ ہمیں وقت دے دے 10 منٹ، ہم قرآن آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے، آپ سے کہیں گے آپ کا جب وقت فارغ ہو آپ بتائیں، ہم آپ کا تشریف لے آئیں، آپ کو ہم پڑھا دیتے ہیں۔ ایک بات بیچ میں مجھے یاد آئی کہ بھائی قرآن کی یہ شان ہے کہ قرآن کے لیے چل کر جانا چاہیے، قرآن کے حاملین کو اپنے دروازے پہ نہیں بلانا چاہیے، یہ بات اچھی سی نہیں لگتی ہے۔ قرآن سیکھنا ہو تو اس کے ماہرین کے پاس جائیے، ان سے وقت مانگیے، ان سے کہیے کب آپ فارغ ہیں، ہم آپ سے آ کر قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو حاملین قرآن ہیں اگر ان کو کچھ نہیں سمجھتے تو کم سے کم اتنا تو ہم سمجھیں کہ ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے، ان کی نسبت کا خیال کیا جاتا، انہیں اپنے دروازوں پہ مت بلائیے۔ ان کی اور دروازوں پر آنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا، ہماری اپنی نسلوں سے ان کی تعظیم ان کے ذہن و دماغ سے نکل گئی، تعظیم نکل گئی بھائی۔ علماء کی، حفاظ کرام کی، مفتیان اعظام کی جو دروازے دروازے جا کر پڑھاتے ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے، لیکن جو ہم انہیں بار بار بلاتے ہیں، بلانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بچوں کے ذہن و دماغ میں جو ادب، جو لحاظ، جو ان کے بارے میں ذہن و دماغ میں بات بیٹھی ہونی چاہیے تھی، وہ سب کی چیزیں دھیرے دھیرے نکل گئی۔ اس میں بھی توجہ دینی چاہیے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا مجھے اس میں جو ہے قرآن کریم کی بے ادبی سے لگتی ہے، قرآن کے ماہرین کو گھر پر بلائے گئے، اور واقعات تو بھرے پڑے ہیں، بادشاہوں نے بلوایا، طلب کیا، نہیں گئے، بلاتے رہ گئے، نہیں گئے،
مجھے واقعات سنانا نہیں ہے، بات بہت مختصر عرض کرنی ہے، آپ بھی تھکے ہیں میں بھی تھکا ہوں، بات اتنی کہہ دوں جتنی سمجھ میں آ جائے، جو دونوں لوگ کے فائدے مند ہو، آپ عمل کریں گے مجھے بھی ثواب ملنے لگے گا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں گے۔ آپ اس بات کی طرف توجہ دیں بھائی، قرآن سے دوری ہمارے لیے نقصان دہ۔ ایک طبقہ وہ ہوا جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتا، ایک طبقہ وہ ہوا جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کو پڑھنے کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے، ایک مختصر طبقہ بچا جو قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی بتائیں ہماری توجہ کیوں نہیں؟ بہت سخت نہیں ہے، بہت کٹھن نہیں ہے، آپ توجہ دیں گے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ارادہ فرمائیں، تمام کے تمام دوست آپ ارادہ فرمائیں کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو قرآن اب صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ ہے بھائی؟ انشاءاللہ ارادہ کریں بھائی، دل سے ارادہ کرو، یہ مت کہو مولوی صاحب حامی بنا رہے ہیں حامی بھرے دیتے، نہیں، دل سے ارادہ کرو۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یا پھر طریق مخالف بن کر کھڑا ہوگا۔ قرآن کل کہے گا اللہ میاں یہ ہم کو پڑھتے پڑھتے لیکن ہمارا حق نہیں ادا کرتے، قرآن کل کھڑا ہو کے کہے گا کہ ہمارے آداب کے ہمارے حقوق جو تھے جتنے حق تھے ہمارے انہوں نے سب ادا کیا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے حق میں کھڑا ہوگا یا آپ کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اس لیے ارادہ فرمائیں کہ قرآن کریم کی تعظیم جو ہونی چاہیے جو ہم سے چھوٹی جا رہی ہے اب کرنے کا مکمل ارادہ کرتے ہیں۔ پھر قرآن کے احکامات جو ہیں جو زندگی سے دور چلے گئے، جو ہماری زندگی سے دور ہو گئے، ان تمام چیزوں کو رفتہ رفتہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو بھائی پھر آسانی ہی آسانی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بڑا صاف فرمایا ہے، دیکھو حالات جو بگڑتے بنتے ہیں وہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جو ہمارے حال احوال بگڑے ہیں، جو ہمارے حال احوال درست نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ہمارے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ بحر و بر میں فساد دکھائی پڑتا ہے وہ سب کے سب انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ حضرت والا شاہ عبدالرحمن صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ حالات بنے نہیں ہیں، یہ حالات آئے نہیں ہیں، حالات باقاعدہ بلائے گئے ہیں۔ اعمالکم عمالکم عمالکم اعمالکم، فرمایا جیسے جیسے تمہارے اعمال جاتے ہیں ویسے ویسے تمہارے حکمراں تم پر مسلط ہوتے ہیں، جیسے جیسے تمہارا عمل ہوتا ہے ویسے ویسے تم پر بادشاہ مسلط ہوتے ہیں، تمہارے حکمراں مسلط ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے یہ حال احوال آئے نہیں ہیں، یہ حال احوال بلائے گئے ہیں۔ اور جب تک ہم خود ارادہ نہیں کریں گے تب تک بھائی پھر ہمارے حال احوال درست ہوں گے۔ حال احوال تو بات کی چیز ہے، ہمارے اپنے گھروں سے جو دین دور ہو رہا، نسلوں سے جو دین دور ہو رہا، اس سے بڑے خسارے کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دین تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے بہت صاف فرمایا کہ دیکھو اس کی حفاظت تو ہم کریں گے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، اب حفاظت میں لگیں گے کون وہ دیکھنا ہے۔ قرآن کی حفاظت تو ہوتی رہے گی لیکن ہماری اس میں کتنی حصہ داری ہوگی یہ اصل آپ کو اور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کو اٹھانے والے حاملین قرآن بن پا رہے یا نہیں بن پا رہے۔ قرآن تو جاری و ساری رہے گا، قرآن کو یاد کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے یہ متعین کیے ہوئے افراد ہیں جو قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جب تک ہماری توجہ نہیں ہوگی اور توجہ نہیں دینے کے لیے سب چیزیں سامنے آ رہی بھائی، بچوں کو قرآن نہ جاننا، بچوں کو قرآن نہ سیکھنا، بچوں کو اذان اقامت تک نہ جاننا، اس میں غلطی کس کی ہے یہ بات پوچھی جائے۔ بچے کی غلطی تو نہیں، غلطی تو گھر کے ذمہ داروں کی ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی سکھایا ہی نہیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مئو کے علاقے میں گیا تھا،
تو وہاں پر جنازے کی نماز تھی، تو جس کا انتقال ہوا تھا ان کے بچے جنازے سے پہلے آ کر حضرت سے مل کر رونے لگے۔ تو ہم لوگوں کو یہ لگا کہ انتقال ہوا اس وجہ سے رو رہے ہوں گے، مل کر پرانے ملنے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو وہ جو بچہ رو رہا تھا وہ امریکہ رہتا تھا، امریکہ سے دو روز پہلے آیا ہوا تھا۔ جب طبیعت ناساز ہوئی تو وہ حضرت کو پکڑ کو رو رہا تھا، والد صاحب کو۔ حضرت نے اس کو سمجھایا تو اس نے کہا حضرت بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح سے بہت پریشان ہوں کہ والد ماجد نے مجھے قرآن نہ سکھایا نہ پڑھایا، نہ مجھے معلوم ہے بابا کی میرے والد کی جنازے کی نماز ہونے جا رہی، مجھے نہیں معلوم ہے کون سی دعا کب پڑھنی ہے، کون سی دعا کب پڑھنی ہے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں اپنے والد کے جنازے کی دعا تک نہیں جانتا ہوں، مجھے اگر سکھلائے ہوتے تو آج میں جنازے کی نماز پڑھ لیتا، صحیح طریقے سے جو حق تھا ان کا میں حق ادا کر لیتا۔ وہ سیدھا سادہ تھا، وہ تو بول پڑا۔ حالات کچھ ہم سب کے بھی ویسے ہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، کس تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، نہیں معلوم ہے، سکھایا ہی نہیں گیا۔ غلطی کس کی ہے؟ بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی گھر کے ذمہ داروں کی ہے، سرپرست حضرات کی ہے، جنہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، علماء کے پاس نہیں بھیجا، صلاح کی خدمت میں نہیں بھیجا۔ وہ تو ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے ملک میں پیدا ہوا جو دانش مند کہلاتا ہے، وہ تو بچوں کو علماء سے دور کرتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ کھانے پینے والی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسہ بنا کر اپنے گھر کا پالن اور پوشن کرتے ہیں۔ ایک طبقہ پیدا ہوا نہیں ہوا۔ بھائی اگر آپ کی ہمدردی نہیں ہے تو ہمیں وہ دور بھی نہیں کرنا، لیکن آپ نے جو بچے کے ذہن شریف میں بات داخل کر دی ہے وہ بچہ کہاں جائے گا یہ آپ سوچیں۔ دین جن سے بھائی یہود کی محنت کس بات پہ؟ آپ ہندوستان کی جب تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو یہاں پر خرابی پیدا کرنے کی بات کرتا ہے، جب بھی خرابی پیدا کرنے کی کوئی بھی تنظیم بات کرتی ہے سب سے پہلے کہتی ہے کہ مسلمانوں کو مدرسے سے کاٹو۔ آپ کوئی بھی لٹریچر اٹھا کر پڑھ لیجیے، جب بھی یہاں بات ہوتی ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، جو بھی تنظیم غلط صحیح طریقے سے جیسے بھی بات کرتی ہو سب سے پہلے بات وہی کہتی ہے کہ مسلمانوں کو مدرسے سے کاٹو، علماء سے کاٹو، مسجد سے کاٹو۔ ہم تو نہیں سمجھ رہے اس کی اہمیت کو، لیکن سامنے والا سمجھ رہا۔ ہم تو بچوں کو بتا رہے یہاں جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے؟ بیکار ہو جاؤ گے، یہ بے کام کے لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی اگر کسی کام کے نہیں ہیں تو کم سے کم اتنا تو سمجھو کام کے ہیں کہ قیامت کھانے سے رکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے اگر آپ دنیا دار علماء کو اور صلحاء کو حفاظ کو یہ سمجھتے ہو کسی کام کے نہیں ہے تو فرمایا کرتے تھے اتنا تو سمجھو کہ وہ قیامت کو رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے بہت صاف فرمایا ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا روئے زمین پر موجود ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ اللہ قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتے رہتے ہیں، سننے والا کچھ بھی سمجھے اتنا تو سب کے اوپر ان کا احسان ہے کہ وہ قیامت آنے سے رکے ہوئے۔ لا تقوم الساعة حتى يقول اللہ اللہ، قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک شخص ایسا ہو جو اللہ اللہ کرتا ہو۔ تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے اپنی اولاد کی تربیت میں۔ یہ بات انہیں بتائی جائے کہ دیکھو یہ تمہارے کون ہیں؟ محسن ہیں، تمہارے یہ مربی ہیں، تمہارے یہ خیر خواہ ہیں، تمہارے اوپر یہ احسان کرنے والے ہیں۔ ہم سب کا کام جو تھا یہ اکیلے کرنے والے ہیں، ان سے ملو تو محبت سے ملو، سامنے آئے تو کھڑے ہو جاؤ، ملو تو بہت عقیدت سے ملو۔ بچوں کے اپنے ذہن میں یہ بات ہمیں بیٹھانی چاہیے کہ علماء کی تعظیم ہونی چاہیے، حفاظ کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ بھائی تب جا کر ہمارے اندر بدلاؤ آئے گا، نسلیں پھر دین سے قریب ہوں گی۔ جو نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں وہ نسلیں اسی وجہ سے دور ہو رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دوسرے کے کام میں اپنے آپ کو بھی لگائیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کریں گے، دوسری بات یہ کہ ہم اپنی حصے داری کہاں تک رکھنے کو کریں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو دین سیکھے ہوئے ہیں اپنی نسل کو کتنا منتقل کرنا چاہتے ہیں، کتنا
ارادہ ہے اگلی نسل تک دین پہنچانے کا، دل کو پکڑ کر خوب اطمینان سے پوچھ لیجیے۔ اگر اپنے کام میں مخلص ہوئے تو بھائی پھر اس کے لیے کوشش ہوگی، اس کے لیے جدوجہد ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ محنت ہوگی، اور اگر اس طرف توجہ نہیں ہوئی تو پھر وہ بہکانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، اگر دین کی طرف اولادوں کو آپ متوجہ نہیں کریں گے تو آپ سے زیادہ کوئی خسارہ اٹھانے والا بھی نہیں۔ بات کو میں ختم کرتا ہوں، ایک بات یاد آ گئی، بچہ دیندار اگر نہیں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان والدین ہی کو کھانا پڑتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ بچہ دیندار اگر نہیں ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف اپنے والدین ہی کو پہنچاتا ہے۔ وہ اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو باپ کا وہ حق نہیں سمجھے گا، ماں کے اسے حقوق پتہ نہیں ہوں گے، وہ تو گھر میں آئے گا مثل وہ ڈاکو کے گھسے گا، جس کو چاہے گا مارے گا، جس کو چاہے گا پیٹے گا، جس سے چاہے گا بدکلامی کرے گا، جس سے چاہے گا بدخلقی کرے گا، اس لیے کہ اس کو جو آپ نے دین دیا، یعنی جو اس کو آپ نے علم دیا، وہ اس کے مطابق اسے پتا ہے کہ کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ قرآن پڑھتا، اہل قرآن کی صحبت میں رہتا، تو اسے یہ بات پتا چلتی۔ قرآن کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے ابا اماں سے اف بھی مت کرو، چک بھی مت کرو، چھو بھی نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں بابا سے جب بات کرو بڑے نرمی سے بات کرو، نہایت لجاجت کے ساتھ بات کرو، وہ خفا ہو جائیں گردن کو جھکا دو، ان کے سامنے اپنے گردن کو بھی نہ اٹھاؤ، بلکہ ان کے سامنے جب رہو ان کی ہر بات پہ آں کہو، ہر بات پہ آمین کہو۔ اف بھی کوئی ایسی بات کہیں جو تمہاری طبیعت کے مخالف ہو تب بھی چک بھی نہ کرو، لیکن کب؟ جب بچے کو دین سکھایا جائے گا تب یہ چیزیں اس کے اندر آئے گی۔ اور اگر دین ہم نے نہیں سکھایا تو بھائی سب سے زیادہ خسارہ والدین ہی کو ہوتا ہے۔ میں تو پھرتا رہتا ہوں، ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں، بچے کو سب کچھ دے دیا، ایک بچہ تھا کمپنی ٹینڈری فیکٹری سب دے دیا، اب بچہ بابا کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں، ماں کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ سب چیزیں کسی بچے کی غلطی میں تو بالکل نہیں کہتا، اگر پہلے دن سے اسے صحیح تربیت کی گئی ہوتی، بچے کو دین سکھلایا گیا ہوتا، ماں کی عظمت اسے بتائی گئی ہوتی، بابا کا حق اسے بتایا گیا ہوتا، تو بچہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے تو بچے کو پہلے دن سے بتایا ان سے قریب مت ہونا، یہ بیکار لوگ ہیں، بے کام کے لوگ ہیں، تمہیں خراب کر دیں گے۔ آپ نے جس کو کام سمجھا ان کی لغت میں تو بات کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کی لغت میں تو اگر ماں بوڑھی ہو جائے، باپ بوڑھا ہو جائے، اولڈ ہاؤس ان کے یہاں ہے، بابا کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس لے جا کر پہنچا آتے ہیں، وہاں پر پہنچا کر ان کے مہینے کی فیس جمع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے اتنے میں ہمارا حق ادا ہو گیا، 2-4 ہزار روپے مہینے کا لے جا کر وہاں جمع کرتے ہیں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہوئے تو اٹھا کر لے جا کر اسی گھر پر پہنچا آتے ہیں جو اس کے لیے بنایا گیا۔ جس کلچر کی طرف ہم اپنے بچوں کو پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پر یہی چیز چلتی ہے۔ اگر ہم ان کو دین دیتے تو پھر جب دین ملتا تو یہاں دکھائی پڑتا بابا نے پانی مانگا، ماں نے پانی مانگا، ماں کو نیند آ گئی، بچہ پانی لے کر بیٹھا رہا، ماں نے بلایا، وہاں پر بچہ دن بھر کھڑا رہا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ میری بات سنو، بیٹا ماں کی بات سنتا رہا۔ ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ کیسے کیسے فرما بردار اچھے بچے تیار ہوئے۔ لیکن جب ہم بچوں کو دین سکھلائیں گے تب، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کے متحملین جو ہیں ان کی صحبت میں نہیں بھیجیں گے، ان کی خدمت میں نہیں بھیجیں گے، علماء کی تعلیم نہیں بتائیں گے، ائمہ کی صحبت میں نہیں بھیجیں گے، تو پھر بھائی بچے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جس کے لیے جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان پہنچے گا اور پھر ہمارے بچے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے۔ اب علم نافع کی تعریف دیکھیے گا، یعنی ہم نے جو باتیں ابھی سنی ہیں وہ پھر زندگی کا حصہ بنتی یا نہیں بنتی؟ اگر بھائی نہیں بنی تو یہ بھی سدا بسہرا گھنٹوں کی بات، ابھی 2 گھنٹے سے پروگرام چل رہا ہے نا، اگر ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا تو علم نافع نصیب ہوا، اور اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں ہوا علم غیر نافع نصیب ہوا۔ علم نافع نصیب ہوا، اتنا خرچ کام آ گیا، اتنے لوگوں کو وقت دینا کام آ گیا۔ علم غیر نافع حاصل ہوا تو جتنا کام ہونا چاہیے تو اتنا کام نہیں ہوتا۔
یہ تو بات ہے کہ کوئی بات دین کی سنی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر کبھی نہ کبھی تو توفیق دے ہی دیتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سب لوگ کی زندگی میں ان باتوں کے اثرات دکھائی پڑے تو بھائی سب لوگ مکمل علم نافع نصیب ہو گیا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون. يا إله العالمين تب علينا أجمعين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنے اولیاء و دوستوں کے اوصاف سے متصف فرما، ان کے جیسے اخلاق و اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، راضی ہونے والے اعمال افعال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہمارے ہر وقت گناہوں میں بڑھ کے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بڑے رحمان و رحیم ہیں، آپ بڑے اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ ہم سب گناہگاروں کو اے اللہ بغیر استحقاق کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو شریعت پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کے پیچھے جا کر بہت پریشان ہو لیے ہیں، طرح طرح کی تکلیف و مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو راہ راست صراط مستقیم کی طرف چلنے کی فکر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ دوسروں کے پیچھے چل کر ہم ہلاک و برباد ہوئے، طرح طرح کی پریشانیوں میں پڑے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ کی ہر ہر ادا پر ہم سب کو فدا ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر ہم سب کو فدا ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ بے شک نبی آپ نے بہت عظیم الشان دیا ہے، ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے۔ اے مالک ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے رشتے نہ لگے انہیں نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دیجئے۔ جو لوگ صاحب اولاد نہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان سب کو قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے والا بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو اپنے شایان شان جزا بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ منعقد کرانے میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصے لیے ہیں اللہ سب کے حصص کو قبول فرما لیجئے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ سننے والوں کو عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے رب ماذ اپنے فضل و کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ مسلمانوں اوپروں قرآن کی عظمت کو پہچانو، مسلمانوں اوپروں